کی نماز ادا کر کے، تہجد پڑھ کر، اشراق پڑھ کر، صلاۃ الچاشت پڑھ کر، نزول دن کے نوافل پڑھ کر، صلاۃ الاوابین پڑھ کر، نوافل قیام اللیل پڑھ کر، صلاۃ تسبیح پڑھ کر، صلاۃ التراویح پڑھ کر، صلاۃ الفطر پڑھ کر، صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر، صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر اور صلاۃ الجنائز پڑھ کر 19 مقامات پر اللہ کریم نے تو ایک فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ کے محبوب نے 19 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ کیا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، نزول دن، صلاۃ الاوابین، صلاۃ تسبیح، 19 نمازیں اللہ کے نبی نے ادا فرمائی۔ اور آج ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، بہانے بناتے ہیں۔ بھائی یہ پچھلے دنوں یہ جمعرات کو محفل تھی، آج تو ہفتہ ہے، جمعرات کو محفل تھی ایک جگہ پہ، تو کچھ ساتھیوں نے، دوستوں نے امامِ شریف باندھے سر کے اوپر، تو جو میزبان تھے، میزبان محفل، انہوں نے امامے دیے ان کو، تو انہوں نے باندھے۔ اب وہ کہنے لگے جی یہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا یہ بہت بڑی چیز ہے، یا اس طرح۔ میرے بھائیوں، محبت کے سامنے کیا ہے؟ محبت کے سامنے تو ہر ہیچ ہے نا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جا سکتا؟ پھر اس موقع پہ الحمدللہ ناچیز نے اپنی مثال ان کو دی کہ الحمدللہ مجھے 32 سال ہو گئے امامہ شریف باندھے ہوئے، اللہ کے فضل سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ایک نماز بھی سوائے عمرہ کے مقام کے نہ چیز نے بغیر امام شریف کے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ یہ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 32 سال میں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کریم نے تو فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال درجے کی اتباع فرمائی، 19 مقامات پر 19 نمازیں ادا فرما دی اللہ کریم کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کمال درجے کی اتباع الہی ہے کہ اللہ کریم نے نماز پڑھنے کا فرمایا، اللہ کے محبوب نے 19 نمازیں ادا فرما کر اپنے محبوب رب کو راضی کر دیا، خوش کر دیا۔ اور پھر ایسی سجدہ ریزی فرمائی، ایسا قیام فرمایا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میرا مقصد آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، آپ آرام بھی فرمائیں، کچھ آرام بھی کر لیں، عبادت بھی کریں۔ یہ نفلی عبادت میں جس طرح آپ کے لیے آسانی ہے اسی طرح آپ کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسا خوبصورت طریقہ عطا کیا، 19 نمازیں ادا کر کے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا، اللہ کریم نے تو 760 مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ 760 قرآن عظیم الشان میں 760 جگہ پر اللہ کریم نے نماز کے متعلق حکم فرمایا۔ یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی میرے بھائیو؟ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ موقع ہے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خلفاء و سالکین بھائیوں، یہ موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہوئے، آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام پر چلنے کا موقع ہے۔ ہر کام کو ترتیب دیں، اپنے افعال یومیہ کو ترتیب دیں، روزانہ کی مصروفیات کو، کام کاج کو، عبادت کو، ذکر اذکار کو۔ اللہ نے عقل دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ اس کو ترتیب دیا جائے اور اس کے مطابق سارے کام سر انجام دیے جائیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وانہر، اور قربانی دیں۔ فصلی لربک وانہر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قربانی صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔
کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے قربانی نہیں دیتا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی کے موقع پر ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ کے لیے بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح عقیقے کے لیے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آفات و بلیات سے بندے کو دور رکھتی۔ عقیقہ کرنے سے اللہ کریم جن بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے ان کو آفات و بلیات سے دور رکھتا، محفوظ رکھتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بچی اللہ تعالیٰ دے تو اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، تاکہ اللہ کریم اسے تکالیف سے دور رکھے۔ اس طرح صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، تکالیف کو دور کرتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے۔ تو صدقے کی حد جہاں پر جانور ذبح کر سکتا ہے، کوئی گوشت کسی کو دے سکتا ہے غریب کو، کوئی مرغی اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتا ہے، کوئی جو بھی خیرات صدقہ و خیرات، یہ بلا کو ٹالتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اے میرے محبوب بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کافر جو تانا دیتے تھے، باتیں بناتے تھے، وہ خود بھی جہنمی، آگے ان کی اولاد بھی جنہوں نے ان کو نقش قدم پر، ان کفار کے طریقے پر چلی، وہ بھی جہنمی۔ نہ ان کو فائدہ ہوا، نہ ان کی اولاد کو فائدہ ہوا، نہ ان کو دنیا کے مال و دولت اولاد سے کوئی فائدہ ہوا، نہ ان کی آگے اولاد کو ان کے مال و دولت سے ان کو کوئی فائدہ ہوا۔ وہ بھی کفار بھی برباد ہو گئے، آگے ان کی اولاد بھی برباد ہو گئی۔ جن چیزوں کے اوپر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، مال و دولت اور اولاد، طرح طرح کا سرمایہ، جن چیزوں کے اوپر ان کو تکبر تھا، وہ سبھی خود بھی وہ نیست و نابود ہو گئے، آگے وہ سبھی چیزیں بھی نیست و نابود ہو گئی، اور ان کے لیے آخر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آگے انشاءاللہ اس مضمون میں سورۃ الکوثر کی تفاسیر میں تو پھر بہت ساری کتب ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر کبیر ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، اور کافی جو ہے تفاسیر ہیں۔ لیکن آج آ کے ان سبھی کا مقصد کیا ہے؟ وہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے بندے، تجھے عقل آ جائے اور تو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کر لے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پکی سچی محبت کر لے، تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری قبر بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ مقصد ہے بیان کرنا، تفاسیر کا، قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا؟ یہ مقصد کیا؟ بندے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں گم ہو جا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ڈھال لے، انشاءاللہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اور بھی اگر بیان کو طویل کیا جائے تو اس کا لب لباب تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ کریم نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا، خزانے عطا فرمائے، کوشش کریں کہ اللہ کے نبی سے محبت کر کے وہ خزانے حاصل کر لیں۔ یہ کمائی ہے، یہ اصل کمائی بھی ہے، فائدہ بھی ہے، دنیا و آخرت کے انعامات ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے بندے کو پیدا فرمایا۔ لیکن اے انسان، اے حضرت انسان، آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے، یہود و نصارہ کے طریقے کو رائج کرنے والے، کیا تو نے جانا نہیں؟ دنیا سے نہیں جانا، قبر میں نہیں جانا، آگے حساب نہیں دینا؟ یہ کرامن کاتبین جو نیکیاں لکھنے والا، بدیاں لکھنے والے، کیا اللہ نے مقرر نہیں کیے؟
آج جہاں ناچ گانے کی محفل ہو، ہچہچہا ہو، ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا؟ سب شیطانی ہیر پھیر ہے، سب شیطان کا ہیر پھیر ہے. شیطان ورگلاتا ہے، شیطان برباد کر رہا ہے سبھی کو. اللہ کریم نے تو ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان میں، کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم. جو نیک لوگ ہیں ان کو سلامتی کا پیغام دیا جائے گا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آگے دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا؟ سلامتی کا پیغام، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں، گناہ گاروں، آج تم علیحدہ پھٹ جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں 23واں سپارہ سورہ یاسین فرمایا، کیا اولاد آدم تجھے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی تابعداری نہ کرنا، کہ میری اتباع کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کتنی یہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بڑا سرمایہ دار، بڑا چلاک، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، اور وہ شیطان کی تابعداری کرتا ہے. اس کی ہوشیاری کہاں گئی؟ اس نے، شیطان نے تو اس کو برباد کر دیا، اس کے تکبر نے اسے برباد کر دیا. اس کے لیے تو یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کر کے ان کی اتباع کرتے ہوئے سنت مطہرہ پر عمل کریں. دیکھو نا، رب تعالیٰ جل شانہ فرمایا فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نماز ادا فرمائی، 19 نمازیں ادا فرما دی. اور تہجد کی نماز بھی آپ کے لیے وہ فرائض میں تھی، واجبات میں تھی تہجد کی نماز آپ کے لیے. تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے زندگی کا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اپنے آپ کو سنت مطہرہ کے مطابق ڈھالو. ٹھیک ہے، جو شیطان کا ساتھی ہے وہی سنت کی مخالفت کرے گا نا میرے بھائی. آج اگر کوئی نوجوان سنت پہ چلتا ہے، گھر والے مداخلت کرتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ شیطان کے پیچھے لگ کے اس بچے کو، اس نوجوان کو، اس شخص کو سنت سے روک رہے ہیں کہ فلانا کیا کہے گا، ابھی یہ ہے، ابھی تم جوان ہو، ابھی تم فلان ہو، ابھی تم. اللہ کے بندوں، کیا وقت، زندگی کے وقت کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ حضرت ابراہیم جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، 2 سال کی عمر میں جس دن 2 سال کے ہوئے، پورے 2 سال کے اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا بھی ایک بیٹا تھا، اس کا نام غلام محمد صدیق تھا، سید غلام محمد صدیق شاہ صاحب. جس دن وہ پورے 2 سال کے ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. چلو اسی مناسبت سے ایک یہ واقعہ بھی ہو گیا. لیکن کیا ہے، عمر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. میرے بھائیوں، زندگی کے وقت کی قدر کرو، اپنے آپ کو باعمل بناؤ، نیکی کے راستے پہ آؤ، جماعت الصالحین میں داخل ہو جاؤ. جو جماعت الصالحین میں داخل ہوگا، اس کے جھنڈے کے نیچے آئے گا، انشاءاللہ سبھی روز محشر کو سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سرکار کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. کیونکہ جماعت الصالحین کا جو پیغام ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد کی درستگی، سلاسل اربع کی تکمیل اور نفس مطمئنہ، یہی 5 چیزیں انسان کے لیے ہیں. اسی کے لیے بندہ پیدا کیا گیا ہے. جو اس پر چلے گا، اللہ اسے دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی سالکین کو، خلفاء کو، آپ کی یہ 11ویں شیو کی محفل ہے ادھر فاروق آباد میں، تو سبھی کو ادھر دعوت دیا کریں تاکہ ادھر سبھی اس میں، بلکہ امر ہے نا چیز کا، آستانہ عالیہ علوی شریف ماہانہ محفل سے ناغہ نہ کرو، اور ایسی محافل میں جو آپ کے علاقے میں 11ویں شیو وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بھی باقاعدگی سے شرکت کرو.
اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ لا الہ الا اللہ جل جلالہ، جل جلالہ، الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 جل جلاله ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم تر ہے. اللہ جل جلالہ اللہ 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 Allah 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 Allah. Allah Jalla Jalaluhu Allahu Allazi la ilaha illahu Jalla Jalaluhu. جل جلالہ المراقبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادریہ شیخ کا 5واں سبق المراقبہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج البراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين
مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 انت الہادی انت الحق لیس انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على
محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة للعاشقين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك